کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے لوٹاؤ نہ خالی، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آج رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں 5 جمعے آ رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ ابھی تقریباً 2-4 دن پہلے میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو بات چل رہی تھی، تو وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال 5 جمعے ہوں گے رمضان میں، اور جو لوگ صرف رمضان میں صرف جمعے کے دن روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، انہیں 5 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہنسی کی بات ہے مگر تعجب کی بات بھی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف جمعے کے دن ہی روزہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال 5 جمعے اس مہینے میں آ رہے ہیں، یہ آج تیسرا جمعہ ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جمعے زیادہ سے زیادہ ہوں رمضان کے مہینے میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹے کا بیان ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم بتلانے کا اور آپ کو سننے کا موقع ملے، زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سیکھنے کا موقع ملے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 25 منٹ ملتی ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی احسان ہے سننے والوں کا۔ اور ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان جمعے کا جو دن ہوتا ہے تو جمعے کے دن جمعے سے پہلے لوگوں کو بتلانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اپنے مسائل، اپنی باتیں، لوگوں کی باتیں سننی چاہیے، سنانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے، آج تیسرا جمعہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں زکوٰۃ کے کچھ اہم اور ضروری مسائل آپ کو بتلائے تھے، بہت ساری کام کی باتیں آپ کو بتلائی تھی۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کو وہ باتیں بتلاؤں جن باتوں کی اور جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے میں عام طور سے ان مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کے بارے میں لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے محمد آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ اپنے مال کی سونا اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے مال کو سانپ بنا کر، اژدہا بنا کر ان کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ تو میں حدیث کی تشریح میں پڑھ رہا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ہیں، جو مال کو جمع کرنے والے ہیں، مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور طرح سے بھی عذاب دے سکتا تھا، کسی اور طرح سے، مگر ان کے مال کو سانپ بنا کر ان کے گلے میں لٹکانا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ جہنم میں ڈال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور آگ کے جوتے پہنا دوں گا، آگ کی ٹوپی پہنا دوں گا، آگ کے کپڑے پہنا دوں گا، مگر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اس مال کا سانپ بنا کر گلے میں لٹکا دوں گا؟ تو حدیث کی تشریح کے اندر یہ لکھا کہ یہ جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا انسان ہے، جو مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، یہ اپنے مال پر سانپ بنا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ دنیا کے اندر اپنے مال پر سانپ بنا ہوا ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کے مال کو سانپ بنا کر اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے! دنیا کے اندر آدمی اپنے مال پر مسلط ہے سانپ بن کر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو سانپ بنا کر اس کے اوپر مسلط کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عذابوں کی کمی نہیں ہے، الگ الگ کوالٹی کے اللہ کے یہاں پہ عذاب ہیں۔
قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ وَيْلٌ کے معنی ہے دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی۔ وَيْلٌ کے معنی ہے برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ وَيْلٌ کے معنی ہے جہنم میں ایک جگہ ہے، ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے وَيْلٌ، اس میں بہت بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں۔ وَيْلٌ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ میں اس سورت میں سے، قرآن کریم کی سورت میں سے کام کی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ۔ ہر اس آدمی کے لیے بربادی ہو، ہر وہ آدمی برباد ہو جائے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، دنیا بھی ہلاک، آخرت بھی ہلاک۔ الذی جمع مالن، جو جمع کرتا ہے مال کو، جمع مالن، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اس کو بار بار گنتا ہے۔ اس سال 1 لاکھ روپے ہو گئے، اگلے مہینے 5 لاکھ ہو گئے، پھر 10 لاکھ ہو گئے، جمع کر کے رکھ رہا ہے، بوری کی بوری گھر کے اندر جمع کر کے رکھ رہا ہے، کبھی اس بینک میں، کبھی اس بینک میں، کبھی اس تکیے کے نیچے، کبھی بیڈ میں، کبھی کہیں، یعنی پیسے اتنے ہیں کہ پیسوں کے بستر پر سو رہا ہے، اتنے پیسے ہیں، جمع کرتا ہے مال کو۔ اللہ کے یہاں پر مال کی گنتی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ کے یہاں پر مال کی برکت دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں، لیکن اگر ان میں برکت نہ ہو تو وہ بیکار ہیں ہمارے لیے۔ اگر ہمارے پاس میں 10,000 روپے ہوں مگر برکت والے ہوں تو یہ 10,000 روپے ان 10 کروڑ روپے سے زیادہ بہتر ہیں جو بے برکتی ہوں، کیونکہ وہ جو برکت والے پیسے ہیں وہ آدمی کو دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں، آخرت میں بھی سکون دیتے ہیں، اور جو بے برکتی والے پیسے ہیں تو آدمی ان کی وجہ سے دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو، کبھی گھر میں کبھی کچھ بیماری آ گئی، کبھی کچھ پریشانی آ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی تھانے عدالت ہو رہے ہیں، کبھی کورٹ کچہری ہو رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا، کبھی کچھ ہو رہا، نئی آفتیں آ رہی ہیں، نئی پریشانی آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مال جو ہے اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مال وہ غلط طریقے سے کما رہے ہوں گے، غلط طریقے سے مال کھینچ رہے ہوں گے، ٹوپیاں پہنا رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، اس وجہ سے اس مال کی وجہ سے ان پر آفتیں آتی ہیں۔ تو یہ جو مال ہے اور یہ جو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو مال دے کر آزماتا ہے اور بہت سارے لوگوں سے مال لے کر آزماتا ہے۔ جو غریب ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی آزما رہا ہے کہ میں نے تجھے مال نہیں دیا، دیکھتا ہوں کہ تو غریبی میں مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ اللہ جس کو مال دے رہا ہے اللہ اسے بھی آزما رہا ہے کہ میں تجھے بہت پیسہ دے رہا ہوں، اتنا پیسہ دے رہا ہوں کہ گننے کے لیے مشینیں بھی کم پڑ جائیں گی، مگر میں دیکھوں گا کہ تم مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ تو بہرحال کچھ ویسی باتیں ہیں کہ آپ کو مجھے تھوڑی ترغیب ہو جائے، مجھے تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، یہ تو باتیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل بات پر، اصل مدے پر اب بات کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتلایا تھا کہ زکوٰۃ عام طور سے 3 چیزوں میں فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ عام طور سے 3 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ تو میں نے سب سے پہلی چیز اس میں سے، جنہوں نے پچھلے ہفتے جمعہ پڑھا ہوگا وہ پورا مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، سب سے پہلی چیز بتلائی تھی میں نے نقدی جو ہمارے پاس میں جو بھی روپیہ پیسہ ہے اس سب کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے 2.5% کے حساب سے۔ دوسری چیز بتلائی تھی زیور یعنی سونا اور چاندی، اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے 2.5% کے حساب سے۔ جنہیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے وہ غور سے نہیں سن رہے ہیں، مگر جنہیں دینی ہے وہ غور سے سن رہے ہیں، میں سب پہ نگاہ رکھتا ہوں۔ اور تیسری چیز بتلائی میں نے مال تجارت، بیچنے کا سامان، ہر وہ سامان کہ جو بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی تھی۔ یہ جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس میں میرا دماغ بھی خرچ ہو رہا ہے اور حلق بھی یعنی گلا بھی پورے بدن سے، یعنی آدمی بہت محنت سے بتلانا پڑتا ہے، اس لیے آپ بھی ذرا دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے نا، بات کچھ نہیں، سونا سانا کچھ نہیں، بالکل دھیان سے سنو، ہر آدمی کے کان میری باتوں پہ ہونے چاہیے۔ تو میں نے بتلائے تھے 3 چیز، میرا چہرہ دیکھتے رہو سب، ٹھیک ہے نا، نیچے کوئی نہ دیکھے، میرا چہرہ دیکھو ورنہ نیند آئے گی آپ کو۔
میں نے بتلائے تھے پچھلے ہفتے 3 چیزیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں، حلوہ بنا کے بالکل۔ میں نے بتلائی تھی 3 چیزیں۔ سب سے پہلے نقدی، ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی نقدی ہے، روپیہ پیسہ جو بھی ہے، اس سارے پیسے کی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی 2.5% کے حساب سے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے ہمیں زکوٰۃ کا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا اچھا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ 2.5% میرے راستے میں دے دو، بس 97.5% تمہارا، تم خوب خرچ کرو اپنے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا الٹا کرتا تو بھی غلط نہیں تھا، تو بھی ناانصافی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر 11ویں پارے کے 3رے پیج پہ یہ لکھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ہماری جان، ہمارا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہے ہمیں کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جان بھی اس کی، ہمارا مال بھی اس کا۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، سارا 97.5% اپنے اوپر خرچ کرتے رہو، بس 100 میں سے 2.5 روپے میرے نام پہ غریبوں کو دے دو، بس کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، چاہے بینک میں ہو، چاہے ہماری بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو، چاہے حج کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، دکان کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے پیسہ رکھا ہوا ہے، اس سارے پیسے کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے جب تک نکالنی پڑے گی جب تک وہ ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی ایک آدمی کہہ رہا تھا مجھ سے 4-5 دن پہلے بات ہو رہی تھی، تو اس نے یہی سوال کیا کہ کیا ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ تو میں نے بتلایا کہ ہاں، جب تک ہم مالک ہیں ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال زکوٰۃ دے دی اب چھٹی ہوگی ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس میں وہ پیسہ، آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، بہت سارے آدمیوں کا بہت سارا پیسہ قرضے میں گیا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے مجھے دے دیا قرضے کے طور پہ 10,000 روپے، 20,000 روپے۔ اب کیا ہے، میری نیت تو ہے نہیں دینے کی، لے مار آدمی پکا میں، میری نیت دینے کی نہیں ہے، یہ دینے کی نیت ہے میری، مگر حالات میرے ایسے کہ میں دے نہیں پا رہا۔ اب جس کے وہ پیسے ہیں، وہ اگر یہ چاہے کہ بھئی میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں تاکہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے، قرضے میں گیا ہوا پیسہ زکوٰۃ میں ملا دوں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پیسے سے الگ کر رہے ہیں، یا تو تب، یا جب ہم زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دے رہے ہیں جب، یا جب تک اس کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہو، جب تک زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یعنی 3 آپشن بتلا دیے میں نے۔ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا مال الگ کر رہے ہیں، یا تو تب نیت کر لو، آپ بھول گئے تب نیت کرنی تو جب اس کو دے رہے ہو جب نیت کر لو، یا جب آپ دیتے ٹائم بھی نیت کرنی بھول گئے تو اگر آپ نے دے دیا تو جب تک وہ مال اس کے پاس موجود ہے جب تک بھی آپ کو چھوٹ ہے کہ آپ نیت کر سکتے ہو۔ لیکن جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم نے جو قرضے میں پیسہ دیا ہوا ہے وہ تو ختم ہو گیا، کھا پی لیا اس نے، اڑا دیا اس نے، اپنے کاموں میں خرچ کر لیا، اب تو پیسہ ختم۔ اب اس پیسے میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی نیت آپ نے کر لی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھ لیجئے سیدھا مسئلہ کہ قرض میں گئی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سیدھی بات ہے، بہت آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اس کے علاوہ پہلی چیز بتلائی میں نے نقدی، نقد پیسہ ہمارے پاس جو بھی ہے، قرضے میں گیا ہوا جو پیسہ ہے، قرضے میں گیا ہوا جس کے ملنے کی امید ہے اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور جس کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز میں نے بتلائی کہ زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب زیور تو ہر گھر میں ہے، زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے، 95% گھروں میں زیور ہے۔ اب اس زیور کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو زیور ہے تو زیور کی زکوٰۃ کس زیور کی دی جائے گی، کس طرح سے دی جائے گی، کیا طریقہ ہوگا وہ سمجھ لیجئے۔ ہمارے پاس جو ہمارا زیور گروی رکھا ہوا ہے، ہمارا جو زیور گروی رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، سمجھ لیجئے، سیدھی بات، اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی جو گروی رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے، اور جس کے پاس وہ گروی رکھا ہوا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، جس کے پاس وہ گروی رکھا ہوا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے اور ہمارے قبضے میں نہیں ہے، تو گروی رکھے ہوئے زیور کی یا مال کی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک وہ گروی رکھا ہوا ہے، آپ پر زکوٰۃ اس کی واجب نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے نہیں؟ زور سے بول کے بتائیے، ہاں زور سے بول کے، آپ بھی بولتے رہیے۔ زیور کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ، ابھی مجھ سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی ہم سے یہ بتلا رہا تھا کہ ہیرے کی بھی زکوٰۃ نکلے گی، تو میں نے کہا مجھ سے بات کرا دینا، میں سمجھا دوں گا اسے ہندی میں، ایسا کچھ نہیں ہے،
زکات نکلے گی صرف سونا اور چاندی کی، زیور میں صرف سونا اور چاندی کی زکات نکلے گی، ان دو سے علاوہ کسی اور زیور کی زکات نہیں نکلے گی. سمجھ لیجئے، سیدھی سیدھی بات، سونا اور چاندی کی زکات نکلے گی. ٹھیک ہے، میں نے پچھلے ہفتے ایک بات بتلائی تھی، اسے دہرا دوں کہ جس کے پاس 35,000 روپے کی مالیت ہو، 35,000 روپے کی، آج کا جو نصاب ہے چاندی کا، یہ زکات کا نصاب 35,000 روپے ہے، تو جس کے پاس 35,000 روپے ضرورت سے زیادہ پڑے ہوں، یا اتنے کا زیور ہو، یا اتنے کا کچھ بیچنے کا کچھ بھی سامان ہو، یعنی اتنے کی اس کے پاس مالیت ہو، تو وہ آدمی زکات ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بات پچھلے ہفتے بتلائی تھی، آج پھر دوہرا دی میں نے. تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ جو زیور ہے اس کی زکات دینے کا طریقہ کیا ہے اور زکات کس طرح سے دیں گے. ہم دیں گے صرف سونے اور چاندی کی زکات، ان سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور کی زکات نہیں دیں گے. دھیان میری طرف کرو، جن کی نگاہ نیچے وہ سو رہے ہیں، میری طرف دیکھو نگاہ اٹھا کے. تو سونے اور چاندی کی زکات دیں گے، تیسرے کسی اور زیور کی زکات نہیں دیں گے. زکات دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ زکات دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ انگوٹھی ہے، انگوٹھی میں ہیرا بھی ہوتا ہے، نگ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا وزن نہیں ہوگا، وزن ہوگا صرف سونے اور چاندی کا. آپ دکان پہ لے کے جاؤ اپنے زیور کو، اس سے کہو کہ صرف سونے اور چاندی کا وزن کر کے بتا دو ہمیں، وہ اپنا بتلا دیں گے. سونے اور چاندی کی زکات دیں گے، اس کے علاوہ جو اور اس میں نگ وغیرہ، ہیرا وغیرہ، ان کی زکات نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، اتنی بات تو آپ سمجھ گئے. اب ایک مسئلہ یہ ہے، کل بھی مجھ سے مسئلہ کس نے معلوم کیا تھا، صبح بھی فون آیا تھا کسی کا، کہ بازار میں جو بھاؤ ہے لگ بھگ 52,000 روپے کے آس پاس ہے، 50-52 کا جو بازار میں سونا مل رہا ہے، اس بھاؤ کو مل رہا ہے لگ بھگ، ہے نا. چاندی بھی لگ بھگ 700 کا آس پاس ہے، 670 کا آس پاس. یہ تو وہ بھاؤ ہے کہ جس بھاؤ سے دکاندار ہمیں سونا یا چاندی دے گا. میری بات سمجھ رہے نہیں آپ؟ زور سے بول کے بتاؤ، مجھے ایسا نہ لگے کہ آپ سمجھ نہیں رہے. ہم جو بازار میں جاتے ہیں تو ہم اگر اس سے زیور لیں گے، میں جاؤں گا بھائی مجھے ایک تولے کا وہ بنوانا مثال کے طور پہ، تو وہ کہے گا جی 52,000 روپے کا خرچہ بتائے گا لگ بھگ، وہ اس بھاؤ سے دے گا ہمیں وہ. لیکن اگر میں کہنے لگا جی میری انگوٹھی ہے سونے کی، ہے میرا فلاں چیز ہے سونے کی، تو وہ اس میں سے 15% 20% کاٹ کے جب دے گا مجھے. وہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ زور سے بول کے بتاؤ، پیچھے والے بھی ایسے ہی ہوتا. اب ہمیں زکات کس بھاؤ کے حساب سے دینی ہے؟ 50-52 والے حساب سے، یا جو 15% کٹ کے ہمارا جو زیور ہے وہ جائے گا اس کے حساب سے دینی ہے؟ کس بھاؤ سے دینی ہے؟ جس بھاؤ سے بکے گا یا جس بھاؤ سے ہم آج خریدیں گے، یہ مسئلہ ہے سمجھنے کا. تو اس بارے میں سمجھ لیجئے، میں ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے وکیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. وکیل حضرات جو ہوتے ہیں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، الفاظ پر بات کرتے ہیں، زبان سے نکلنے والی جو پوائنٹ ہوتے ہیں انہیں پکڑتے ہیں. یہی حال ہمارا ہے، ہم زبان سے نکلنے والی باتوں کو پکڑتے ہیں. میں نے بتلایا کہ جس چیز کی کہ ہم مالک ہیں، جس چیز کے ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں اس رقم کے جس رقم میں مال بکے گا. بات سمجھ رہے نہیں؟ ہم اس رقم کے مالک ہیں جس رقم میں ہمارا زیور بکے گا. ہم اس رقم کے مالک نہیں ہیں جس رقم میں آج وہ بیچے گا ہمیں. اس رقم کا مالک تو وہ ہے اور ہم اس رقم کے مالک ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ شاید آ رہی ہے. ہاں، کتنا؟ 85% کے ہم مالک ہیں، 100 میں سے 85% کے ہم مالک ہیں. تو ہم 85% کے حساب سے زکات ادا کریں گے. ٹھیک ہے نا، اس بھاؤ سے ہم زکات ادا کریں گے. اب ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے گھر میں جو زیور رکھا ہوا ہے، چاہے وہ استعمال کرنے کا ہو، یعنی پہن رکھا ہو ہماری ماں بہنوں نے، یا وہ ہماری بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہو، یا کسی بھی طرح سے ہو، ہمارے گھر میں جو ہمارے پاس زیور رکھا ہوا ہے اس زیور کی زکات نکلے گی، زکات نکالنی پڑے گی. گروی رکھا ہوا جو ہے اس کی نہیں نکلے گی، مگر جو ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے گھر میں، چاہے رکھا ہوا ہو چاہے استعمال میں آ رہا ہو، سب کی زکات نکلے گی 2.5% کے حساب سے. ہمارے گھر میں جو بہو آتی ہے وہ بہو اپنے پیہر سے جو زیور لاتی ہے اس زیور کی وہ مالک ہے. اور جو زیور لڑکے والے لڑکی پر چڑھاتے ہیں اس زیور کے مالک لڑکے والے ہیں. لیکن اگر لڑکے والے اس سے یہ کہہ دیں کہ یہ ہم تجھے گفٹ میں دے رہے ہیں، یا منہ دکھائی میں دے رہے ہیں، یا ہدیہ کر رہے ہیں، یا اس کی تو مالک ہے آج سے، تو پھر اس کی مالک وہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، اس کی مالک پھر وہی ہو جائے گی. ایک آدمی دوسرے کی طرف سے زکات نکال سکتا ہے، ایک شخص دوسرے کی طرف سے زکات نکال سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکات نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا چالاکی والا مسئلہ،
ایک آدمی نے معلوم کیا کہ جی بہت سارا قرضہ ہے. اب بھی اس ہفتے بھی کئی آدمی آئے سوال کرنے کے لیے کہ جی بہت سارا قرضہ ہمارے اوپر, اب زکوٰۃ دینی ہے نہیں؟ تو میں نے ان سے کہا ہاں بیٹھو یہاں کو بات کریں گے. میں نے انہیں بٹھا لیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہ بتاؤ کیا کیا مال ہے؟ اس نے لکھوا دی, یہ ہے یہ سب چیز لکھوا دی. تو میں کہنے لگا میں کہ زکوٰۃ نکلے گی. تو کہنے لگا جی ایسے کیسے ہو جائے گا؟ وہ جب زیور, اس نے بتلایا مجھ سے کہ زیور تو ہے لگ بھگ 4 لاکھ کے آس پاس کا, جی قرضہ 6 لاکھ روپے کا, ایسے کیسے ہو جائے گا؟ میں کہنے لگا ایسے ہو جائے گا ہمارے یہاں پاؤ گے تو کہنے لگا بتاؤ کیسے؟ میں نے اس سے یہ کہا کہ شریعت کی نظر میں, تمہاری نظر میں نہیں, میری بھی نظر میں نہیں, شریعت کی نظر میں میاں بیوی اپنی اپنی چیزوں کے مالک ہیں. شریعت کی نظر میں جو زیور تمہارے گھر میں ہے, تم نے بتلایا کہ اس کی مالک تمہاری بیوی ہے. اس کی مالک کون ہے؟ تمہاری بیوی. قرضہ تم پہ ہے, تمہارا قرضہ بیوی پر نہیں تھوپا جائے گا. بیوی کے زیور کی زکوٰۃ نکلے گی, لیکن ہاں تمہارے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ تم پر قرضہ ہے. تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ قرضہ جس پر ہو اسی پر مانا جائے گا. بیوی کا قرضہ شوہر پر یا شوہر کا قرضہ بیوی پر نہیں تھوپا جائے گا. اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے بیٹھے ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے, مگر جب مسئلہ سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, تو انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ یار ہم پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے, ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں. اس بارے میں ایک آدمی چالاکی کر رہا تھا مجھ سے بھی 4-5 دن پہلے, وہ بھی بتلا دوں کیونکہ لوگ بہت ہوشیار بنتے ہیں, خاص طور سے ہم جیسوں کے سامنے. ہمیں سمجھتے ہیں تو بدھو ہیں, مگر ہم بدھو نہیں ہوتے ہیں, ہم سب باتیں سمجھتے ہیں لوگوں کی. تو ایک آدمی کہہ رہا تھا جی میری بیوی نے زیور خریدا 40,000 روپے کا بتایا, شاید یہ کچھ ایسی, رمضان سے 2 دن پہلے. میں کہنے لگا اچھا, اور اس پر سال نہیں گزرا. کیا نہیں گزرا اس پہ؟ زور سے بول کے بتاؤ. اس پر سال نہیں گزرا. زکوٰۃ جس مال پر فرض ہوتی ہے, زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس مال پر سال گزرا ہو. اب یہ مسئلہ اس نے سن لیا بیچارے نے. اس نے مجھ سے کہا جی سال تو گزرا نہیں. میں نے کہا زکوٰۃ دینی پڑے گی. میں نے اس سے پوچھا آپ زکوٰۃ دینے پہلے سے نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں دے رہے ہیں. میں نے کہا زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو کہا لگا سال تو گزرانا جی, اور ہم نے تو مولانا سے سنا کہ سال گزرنا چاہیے. میں نے کہا مولانا سے تم نے صحیح سنا, مگر تم نے سمجھا نہیں اس مسئلے کو. تو پھر میں نے اسے سمجھایا. تو اس مسئلے کو سمجھ لیجیے آپ. اگر کوئی آدمی پہلے سے زکوٰۃ دیتا ہوا آ رہا ہے, مثال کے طور پر مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے پہلے سے, ٹھیک ہے, میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہوں, مثال کے طور پر رمضان کی 1 تاریخ کو دیتا ہوں. اب رمضان سے 2-4 دن پہلے میرے پاس میں 2-4 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے, یا 2-4 ہزار کا میں نے زیور خرید لیا, کچھ بھی ہو گیا. اب آپ سمجھ لیجئے میں نے کیا بتلایا کہ سال گزرنا ضروری ہے مال پر. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے جو مسائل ہیں علماء سے فون پر یا چلتے پھرتے مت معلوم کرو, بلکہ ان کے پاس آؤ, ان سے بات چیت کرو, ان سے بیٹھو ان کے پاس. رات میں تقریباً 11:45 بجے کہیں بیٹھا ہوا تھا کسی صاحب کے گھر پر, وہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, ایڈوکیٹ صاحب. تو بات چیت چل رہی تھی, تو ہنسی مذاق چل رہی تھی. وہ کہنے لگے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ جمعہ کے بعد مطلب جمعہ کہاں پڑھ رہے ہو آج کل؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, مگر میں چپ چاپ آ جاتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس میں اسامی بیٹھی رہتی ہوں اس ٹائم پہ. مجھ سے ایسے کہا انہوں نے, اسامی. میں کہنے لگا اچھا. میں نے اس سے یہ کہا, میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہ اسامی نہیں, میرا تو معاملہ ایسا ہے کہ میرے لیے تو سب برابر ہیں, ملنے والے ہونے چاہیے. میں تو سب سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیچارے ملنا چاہتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں, مل نہیں پاتے. ہر آدمی ملو, ہر آدمی مجھ سے, ہر آدمی ملو, اپنے مسئلے پوچھو, اپنی باتیں پوچھو, خوب ٹائم لو میرا. مجھے خوشی ہوتی ہے ان باتوں سے. جو میں نے لگ بھگ تقریباً 17-18 سال پڑھائی کری ہے, اس کے بعد بھی مجھے اتنے سال یہاں پہ ہو گئے محنت کرتے کرتے. اگر آپ مجھ سے مسئلے نہیں پوچھو گے تو میں تو ٹھپ ہو جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا میں؟ زور سے بول کے بتاؤ. ٹھپ. کیا ہو جائے گا؟ ٹھپ. آپ پوچھو گے تبھی تو میں بتاؤں گا آپ کو, تبھی میں کتابوں میں دیکھوں گا. اس لیے پوچھا کرو. ہاں, علم کو زنگ لگ جائے گا. یہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ علم کو زنگ لگ جائے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ بتلا رہا تھا کہ وہ جو سال گزرنے والا مسئلہ ہے, میں نے اس آدمی کو یہ سمجھایا کہ ہم پر مطلب ہم پہلے سے زکوٰۃ دیتے ہوئے آ رہے ہیں, پہلے سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے. اب جو مال 2-4 دن پہلے ہمارے پاس میں آیا ہے, اس مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی, کیونکہ ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. سمجھ لیجئے, ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ ایک بار صاحب نصاب ہو گئے, آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی, تو پھر آپ زکوٰۃ ہر سال دیں گے. سال کے بیچ میں جو آپ نے کھا لیا, جو کم ہوا, جو بڑھ گیا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے وقت آپ کس چیز کے مالک ہیں, کتنی چیزوں کے مالک ہیں, اس کا دھیان کریں. بس اس کی آپ زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے حساب سے.
اس کے علاوہ تیسری چیز، کیونکہ میں آج ہی اس مسئلے کو ان تمام باتوں کو بتلا کر اگلے ہفتے وہ تمام چیزیں بتلاؤں گا کہ زکوٰۃ لینے کے حقدار کون ہیں، اور فطرے وغیرہ کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 ہفتوں میں بتلانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ زکوٰۃ 3 چیزوں پر فرض ہے۔ سب سے پہلے نقدی یعنی نقد روپیہ پیسہ جو ہمارے پاس ہے، جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس ہے اس پورے پیسے کی پورے جو مال ہے جو روپیہ ہے اس کی زکوٰۃ ہم دیں گے 2.5% کے حساب سے، پہلی بات۔ دوسری بات میں نے بتلائی تھی کہ جو سونا اور چاندی ہمارے گھر میں ہے، چاہے استعمال میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، سب کی زکوٰۃ ہم 2.5% کے حساب سے دیں گے۔ تیسری چیز میں نے بتلائی مال تجارت، بیچنے کا کچھ بھی سامان جو ہے ہم اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے 2.5% کے حساب سے۔ اب اس مسئلے کو سننے کے بعد جن لوگوں کی دکانیں ہیں، جن لوگوں کی دکانوں میں مال بھرا ہوا ہے، یا جن لوگوں کے پلاٹ اور مکان شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ دھیان سے اس مسئلے کو سنیں۔ جن کے پاس بہت مال ہے، بہت مال و دولت ہے، بھرا ہوا ہے، وہ سنیں اس مسئلے کو۔ دکان کے اندر جو سامان ہے، ہماری دکان کے اندر جو سامان ہے، اس پورے سامان کی ہم زکوٰۃ دیں گے جو سامان بیچنے کا ہے، مگر جو مشینیں ہیں ان مشینوں کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ گاڑی چلانے والے جو لوگ ہیں، جو بک میں گاڑی چلاتے ہیں یا جو مال ڈھوتے ہیں، ان کی گاڑیوں کی بھی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، بلکہ گاڑیوں کی کمائی اگر جمع ہو جائے اور وہ اتنی ہو جائے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ نہیں رہے، بات نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ سمجھدار لوگ ہیں، اشاروں میں سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دوبارہ بتلا دوں میں، یہ جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں، جو بک میں گاڑی چلاتے ہیں، بھاڑے میں گاڑی چلاتے ہیں، سنو دھیان سے، جو گاڑی چلاتے ہیں بک میں، تو ان کی جو کمائی جب جمع ہو جائے اس کمائی کی زکوٰۃ نکلے گی، گاڑیوں کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ ایسے ہی دکانوں کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے اس مال کی زکوٰۃ نکلے گی، کچا ہو یا پکا، کسی بھی طرح کا اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اس کے تھوک کے حساب سے ریٹ لگا لو کہ پوری دکان کے اندر کتنا مال ہے، زیادہ نکل جائے کم نہ نکلے۔ مستریوں کے جو اوزار ہیں، جو مشینیں ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی، سیدھی بات سمجھ لیجئے۔ اب آ جائیں وہ لوگ کہ جن کے پلاٹ اور مکان پڑے ہوئے ہیں، یا جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ بھی سن لیں مسئلے کو دھیان سے۔ جن کے مکان یا جن کے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لیں، بہت آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ جو مکان یا جو پلاٹ ہم نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے اس کی ہم زکوٰۃ دیں گے۔ جو مکان یا جو پلاٹ ہم نے کس نیت سے لیا ہے، پیچھے والے بھی سارے بول کے بتاؤ، ہاں زور سے بولو، ذیشان بھائی، ہاں سمجھ رہے ہیں۔ جو ہم نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے مالیت کے حساب سے۔ کس حساب سے؟ مالیت۔ سمجھ لیجئے، یہ پلاٹ میں نے خریدا 50 لاکھ روپے کا بیچنے کے لیے، اب میں زکوٰۃ کتنی دوں گا؟ اب میں زکوٰۃ دوں گا 50 لاکھ روپے کی۔ ٹھیک ہے، کتنے کی دوں گا؟ 50 لاکھ کی، چھوٹ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، 50 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا۔ میں نے پچھلی سال خریدا وہ پلاٹ 50 لاکھ روپے کا یا 1 کروڑ روپے کا، اس سال اس کی قیمت ہے 1.5 کروڑ روپے، زکوٰۃ دوں گا اس پچھلی قیمت کے حساب سے یا آج کے حساب سے؟ تو میں زکوٰۃ دوں گا آج کی جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے زکوٰۃ دوں گا۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ اب جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ سوچ رہے ہوں گے بڑا کیڑا مسئلہ بتلا دیا، ہاں گھاٹا ہو گیا، ارے بھائی بتلا رہے گھاٹا ہو گیا، مگر مسئلہ یہی ہے، گھاٹا نہیں ہے، یہ بہت نفع کا سودا ہے۔ بہت سارے لوگ مکان خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں کرائے پہ اٹھانے کے لیے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے مکان اور پلاٹ کرائے پہ چل رہے ہیں، ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ تو وہ جو مکان اور پلاٹ ہیں ان کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، مالیت پر، مثال کے طور پر اس کی مارکیٹ ویلیو آج 50 لاکھ روپے ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، اس کے، بولو زور سے، اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ جب وہ جمع ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، تو کرائے پر دیے ہوئے مکان کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، مالیت پر نہیں ہے۔ ہاں، جو خرچ ہو گئے، جو کھا پی لیا وہ تو ختم ہے، جو جمع ہو جائے اس پر، ہاں، جو کہ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں، بہت موٹا کرایہ آتا ہے ان کا، جمع ہو رہا ہے،
پتہ لگا بینک میں 2 لاکھ ہو گئے، 5 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے، ایسے بھی لوگ ہیں، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اب جو بیچارہ ایسا ہے 2-4 ہزار روپے مہینے کا رہے ہیں، انہیں کھا پی کے ختم کر رہا ہو، تو وہ کیا زکوٰۃ دے گا بیچارہ؟ تو زکوٰۃ وہ دے گا کرائے کے مکانوں کا جو کرایہ آ رہا ہے، اس کرائے کی زکوٰۃ وہ دے گا کہ جس کا کرایہ جمع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ ہے بہت آسان۔ بہت سارے آدمی مکان اس نیت سے خریدتے ہیں، موقع ہوا تو بیچ دیں گے، موقع ہوا تو رہ لیں گے، موقع ہوا تو کرائے پہ اٹھا دیں گے، موقع ہوا تو بیٹی کی شادی میں دے دیں گے۔ کوئی ایک نیت نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے یہاں پہ؟ نہیں ہیں، ہے نا؟ بہت ہیں، بتا رہے ہیں بہت ہیں ایسے بھی، تذکار بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ہیں ایسے بھی۔ اب جب اس طرح کے لوگ ہیں، مطلب اس طرح کی ہم نے نیت کر لی، کوئی ایک نیت نہیں ہے، کوئی ایک نیت نہیں ہے، بہت ساری نیتیں ہیں، ان کی زکوٰۃ، اس پلاٹ یا مکان کی زکوٰۃ نکلے گی یا نہیں؟ اس مسئلے کو بالکل حلوہ بنا کر سمجھا رہا ہوں کہ صرف اسی پلاٹ اور مکان کی زکوٰۃ نکلے گی جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، بس صرف ایک نیت ہو جس میں، اور جس میں بہت ساری نیتیں، ان کی کوئی زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ مسئلے میں نے آپ کو بہت سارے بتلا دیے، سننے میں بھی مزہ آیا ہوگا، مجھے بتلانے میں بھی مزہ آیا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی آپ کا سوال ہو، جمعے کی نماز کے بعد آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب